پاکستان میں کیسی کیسی جہالت پرموٹ ہو رہی ہے. مجھے اتنا افسوس ہوا, ٹرسٹ می, اینڈ میں بتا نہیں سکتا الفاظ میں کہ اس ٹائم ہاؤ مچ ڈپریسڈ آئی ایم لوکنگ ایٹ دس. تعلیم سے بڑا انتقام کوئی نہیں ہو سکتا اس معاشرے کے ساتھ. تہذیب تبھی آئے گی جب تعلیم اور تہذیب معاشرے کو دی جائے گی. یہ ویڈیو کلپ دیکھ. نہیں ہوں گرامر چوتھے سیمسٹر میں چھوڑ دی, ٹھیک ہے, آگے پیسے یار زندگی چل پڑتی ہے یار, ایسا نہیں ہوتا. پڑھائی بھی اگر آپ پڑھائی کے چکروں میں اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے, اگر آپ 1-2 لاکھ پر منتھ کی تنخواہ میں خوش ہو, یہ بھی بہت زیادہ بتا دیا. 1-2 لاکھ کا یہ تو بہت زیادہ بتا دیا میں نے. 30-40-50 ہزار بہت زیادہ بتا دیا. اگر آپ 40-50 ہزار کی تنخواہ میں خوش ہو, ٹھیک ہے, پڑھائی کرو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پرائرٹی بناؤ, اپنے اندر لے کے بیٹھ جاؤ, سنو ادھر ادھر کی باتیں, ہاں جی پڑھائی پڑھائی پڑھائی. اسکول آپ کی وجہ سے پیسے کما رہا ہے, جو بندہ اسکول اون کرتا ہے نا, وہ شاید خود پڑھا لکھا ہونا بھی نہیں, ٹھیک ہے, وہ بزنس مین تھا تو اسکول اون کرتا ہے, یا وہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا تو اسکول اون کرتا ہے, یا وہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا بندہ تھا تو اسکول اون کرتا ہے. ویڈیو کلپ آپ نے دیکھ لیا. پہلی بات تو حافظ احمد, آپ میرے دوست ہو یار, آپ سر پہ سر ہلائی جا رہے ہو. جسٹ گیو ہم اے شٹ اپ کال. یار اس کو شرم آتی ہے. 8 سے 18 سال اور پھر 35 سال تک کے لوگوں کو, بچوں کو, بچیوں کو ان جیسے لوگوں نے لگا دیا ننگ دھڑنگ کے پیچھے, ٹک ٹاک لائیو کلچر کے پیچھے, جہاں راتوں کو بچیوں کے سودے ہوتے ہیں باہر. اس کے علاوہ ہر بچہ اٹھا کے کیمرہ اپنے گھر کی پرائیویسی ترین ایکسٹریم کرنج پہ جا کے بریچ کر رہا ہے. میں کبھی بھی خاتون کو کیمرے پہ لانے, اس کا ٹیلنٹ پروموٹ کرنے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جس لیول کا کرنج باتھ روم, مسلم شاور, گند, ننگ دھڑنگ یہ بدماشی سے دکھاتے ہیں, اور جتنا گاڑی کلچر, گنز, ڈرگز, سارا کچھ یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا ہے اس ملک میں؟ اور آگے سے برملا کیمرے پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان یونیورسٹی کالجز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ پراپرٹی اور یہ وہ. اس ایسے جہال کو یہ پتا ہے کہ اس ٹائم 97% جو بلینئرز ہیں دنیا میں, وہ ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے. نیلسن منڈیلا نے اتنی نسل کشی اور اپارتھائڈ کے خلاف جو جنگ کی تھی, یہ جتنی نسلی فرقہ واریت تھی, he was an educated man. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایجوکیشن کتنا بڑا انقلاب لا سکتی ہے. ایون آپ اپنے ملک کے سیاسی سٹیٹس دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں ایجوکیشن سٹینڈ کر رہی ہے اور کہاں ایجوکیشن کا نہ ہونا سٹینڈ کر رہا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم سکیم ہو سکتا ہے, ہم کرپشن سے اٹے پٹے ہو سکتے ہیں, دھوکے بازی سے اٹے پٹے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی نوجوان نسل کو تعلیم سے دور نہیں لے جا سکتے. آپ جب اس قسم کی جاہلانہ سوچ بانٹیں گے, گالیاں دے دے کے آپ وائرل ہوئے, آپ گیمنگ اور گالی کلچر سے وائرل ہوئے, آپ نے 8 سے 18 سال کی نسل اپنے پیچھے لگا کے برباد کر لی. وہی کلٹ جب بڑا ہوا, آپ نے ان کو لگا دیا ولگر, میں پھر لفظ یوز کر رہا ہوں, ولگر قسم کی ڈیلی ویلاگنگ پر, اور اس میں ہر وہ کرنج دکھایا. میں ٹائپ آف کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں, ہر وہ گن دکھایا. مطلب یہ بندہ ہمیں ایجوکیٹ کرے گا جو بیگم کے منہ پہ غلیظ میک اپ کر کے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کی سٹیٹمنٹس ہے, بشرا انصاری جیسی کی سٹیٹمنٹ سنیے. یہ ایکٹریس ہے نا, جی جی, میں نہیں جانتا. سٹیٹمنٹ آپ نے سن لی. وہ لوگ جو اپنی زندگیاں لگا لگا کے ایکٹر اور ایکٹریسز یہاں تک پہنچے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو دیم, اور یہ ہیں کون, یہ کل کے ہم پتہ نہیں ہیرو. آپ کہاں کے ہیرو بھائی؟ آپ گالیاں دے دے کے, بدتمیزیاں کر کر کے, گندی ترین اتنی گندی گالیاں آپ اپنی ویڈیوز اٹھائیں پرانی اس شخص کی, اتنی غلیظ گالیاں ہیں کہ آپ یہ خود بھی دوبارہ نہیں سن سکتا. یہ وہ دے دے کے بچوں میں گند, گالم گلوچ. آج کے بچے اتنے ریزسٹیو, ماں باپ کی بات نہیں سنتے, موبائل فون سے باہر نہیں نکلتے, مینٹلی طور پر وہ ڈوپامین ایڈکشن کا شکار ہیں. اس نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا, اور اس کی دیکھا دیکھی اتنے گھر تباہ ہوئے. ان لوگوں نے کیمرے اٹھائے, ان لوگوں نے گند لیا جو تصور بھی نہیں کر سکتے. اور انڈیو قسم کے, آئی ایم کلیئرلی اسٹیٹنگ اٹ, کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے, لیکن دا وے واٹ ہیپنڈ ود دی ادر گائے, واٹ ہیپنڈ, یہی نہیں پتا کیمرے پہ ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. اتنا وبال, اتنا بھوچال. ابھی رمضان کے آخری عشرے میں آپ دیکھتے ہی رہے ہیں کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ صاحب سے کیا غلطی ہوئی, اور اس کے بعد کیا تماشا لگا انٹرنیٹ پر, اور کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. نہ مذہب کی تمیز, نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, نہ کھانے کی تمیز, نہ بات کرنے کی تمیز, نہ چلنے کی تمیز کہ کہاں دنیا میں چلا کر کیسے جاتا ہے. صرف گند, ننگ دھڑنگ, بدتمیزی, وائپر مار کے ایک دوسرے کو, فساد, لڑائیاں, جھوٹ دکھا کے, کرنج کنٹینٹ بنا کے, عجیب ولگیرٹی پھیلا کے, ہر وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ انتہائی ولگر اور کرنج کنٹینٹ بنا کے, جس کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کی ضرورت ہی نہیں, آپ پڑھے لکھے ہی نہ, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور حافظ احمد یار, آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے, آپ بغیر پڑھے لکھے اتنا امیزون کا کام کرتے ہیں, آپ سر پہ سر ہلائی جا رہے ہیں. آپ جسٹ گیو ہم اے شٹ اپ کال. اگر میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوتا اور میرے پوڈ کاسٹ میں اس قسم کی باتیں یہ صاف فرماتے, تو میں پھر اچھی طرح ان کی ٹیکنگ کرتا. میں نے بتاتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ بشرا انصاری جیسے یا باقی وہ اداکار جنہوں نے زندگیاں دی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو لیٹ جاتے ہیں. اور بھی جو آف کیمرہ اس نے باتیں کی آپ نے مجھے خود بتائی. یہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یار.
اور آپ پھر مجھے سب سے بڑا آپ نے نسل برباد کر دی یار. تعلیم سے دور لے گئے ان کو, کرنج کی طرف لے گئے, گند کی طرف لے گئے, ولگیرٹی کی طرف لے گئے, ٹک ٹاک لائیو کلچر پروموٹ کیا, فحاشی پروموٹ کی, اینڈ دین یو آر انکریجنگ اٹ آل اوور کہ ایجوکیشن تعلیم ضروری نہیں ہے. پھر جتنے ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی میں نے اسپیشلائزیشن کی ڈگریاں لی, میرے ساتھ اتنے ڈاکٹرز ہیں, وہ ڈگریاں جلا دیں, وکیل اپنی ڈگریاں پھاڑ دیں, انجینئر ڈگریاں جلا دیں, بچے اسکولوں کے بستوں کو آگ لگا دیں, پھینک دیں, پڑھنا چھوڑ دیں, آپ کی طرح سارا دن گند پھرنگ شروع کر دیں. آپ لوگوں کے گھروں کے باہر سارا دن لوگ کیمرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں, بھائی ہمیں وائرل کر دو, ہمیں یہ کامیابی ہے, ہمیں کامیاب کر دو, ہمیں سپورٹ کر دو. کس چیز کے لیے سپورٹ کرتے ہیں بھائی؟ کیا رش لگا ہوتا ہے ان صاحب کے گھر کے باہر جو سعودی عرب چلے گئے؟ کیا رش نہیں لگا ہوتا؟ ہمیں سپورٹ کس چیز کے لیے سپورٹ کرتے ہیں بھائی؟ آپ انہیں کہیں بھائی پڑھیں لکھیں, تعلیم حاصل کریں, شعور حاصل کریں. ایجوکیشن از دی بیسٹ ریونج ان دس سوسائٹی. ہم اپنے بچوں سے تعلیم بستے نہیں چھین سکتے. دنیا میں کامیاب ترین جس یوٹیوب پہ آپ وائرل ہوئے ہیں اس کا ایس سی او کون دیکھتا ہے؟ اس کی مونیٹائزیشن کون دیکھتی ہے؟ کون سی ایجنسیاں آپ کو کنٹرول کرتی ہیں؟ کس طرح آپ اوپر گئے ہیں؟ کہاں سے آپ کا میٹا سے کام چلتا ہے؟ ان لوگوں نے کتابوں کو ساڑا ہے, انہوں نے آگے لگائی ہیں, تب وہ وائرل ہوئے. آپ کو وائرل کرنے والے ہیں, آپ ہوئے کس پلیٹ فارم پہ وائرل ہیں؟ ابھی بھی آپ کی جو ویڈیو چل رہی ہے وہ بغیر تعلیم کے بنے ہوئے, ابھی یہ جو اے آئی کا رول ہے وہ ایجوکیشن کے بغیر بنا ہوا ہے. خدا کے لیے یہ معاشرہ بربادی, اخلاقی پستی کی انتہا پر ہے. آپ ان سے تعلیم, اگر یہ بیٹھ کے بھاشن دیں گے اور آگے سے اونٹ کی طرح بیٹھا شخص جو ہے گردن ہلاتا جائے گا, بے شک وہ میرا دوست ہو, میں اس پہ کرٹیسزم کروں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تعلیم کو کہیں کہ جی چھوڑ دیں. پاکستان میں تعلیم میں فلاز ہیں, ایجوکیشن سکیم کی حد تک ایگزسٹ کر رہی ہے, لیکن ایجوکیشن کر کے ہی لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. ڈاکٹرز بنے, انجینئرز بنے, وکیل بنے, ٹیکنالوجی میں لوگ نام روشن کر رہے ہیں. عرفہ کریم رندھاوا کی ایج گروپ کے بچوں کو آپ یہ کہیں کہ آپ آگ لگا دیں اپنے بستوں کو اور آپ جو ہے کرنج پہ آ جائیں اور میری طرح کیمرہ اٹھائیں اور گند کو پروموٹ کریں. یہ میں معاشرے کو پڑھا رہا ہوں اور میرے 7-8 ملین فالوور ہے, بلے بھی بلے. دس از نو وے آؤٹ, دس از نو ریسپیکٹ ان دی سوسائٹی. اور ایسے شخص کو کبھی بھی معاشرے کو پروموٹ یا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جو ایجوکیشن کو سکیم کرے. ایجوکیشن از دی بگیسٹ ریونج اگر آپ پاکستان کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں, نہیں تو یہی معاشرہ تباہی اور بربادی کی اخیر پر چلا جائے گا. خدا کے لیے ڈونٹ ڈو دس. پہلے پھر تمیز ہی نہیں ہے کیمرے پہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, کبھی مقدمے, کبھی ایف آئی آر ہے, کبھی کچھ, کیونکہ دے ڈونٹ ایون نو وٹ دے ہیو ٹو اسپیک, وٹ دے ہیو ناٹ ٹو. اتنے سینسٹیو ٹاپکس پر بات کرتے ہیں, بالکل پتہ ہی نہیں لگتا انہیں, بات کر جاتے ہیں اور پھر پھنسے کھڑے اور پھر پورے معاشرے کو پیچھے لگا دیتے ہیں, اتنا فساد برپا کر دیتے ہیں. اور جو تباہ ہو رہے ہیں بچے, جو تعلیم سے دور ہو گئے ہیں, ان کا کیا؟ جن کا ایجوکیشن سے لینا دینا نہیں رہا, ان کا کیا؟ ان کو کون دیکھے گا؟ مائیں ہاتھ جوڑ رہی ہیں بیٹیوں کے آگے کیمرے چھوڑ دو, باپ ہاتھ جوڑے ہیں بھائی پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. آپ ادھر بیٹھ کے ان کو بھاشن الگ دیتے ہیں اور آپ کا بھاشن زیادہ بکتا ہے. کتنی رتھلیس ہو گئی سوسائٹی یار, کتنی رتھلیس ہو گئی.